بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم دہم جماعت کی دوسری نظم جو باغ نخلا کے مسافر پر سلام، اس کو انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کو سلیم شہزاد صاحب نے لکھا ہے۔ یہ دراصل ایک نعت پاک ہے جو آزاد نظم کی شکل میں لکھی گئی۔ اس میں طائف کا وہ مشہور واقعہ بیان کیا گیا کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تھے دعوت اسلام کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کو اس نظم میں بیان کیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نظم کو۔ اس سے پہلے ہم اس کا خلاصہ جان پہچان ہم دیکھ چکے ہیں، سلیم شہزاد صاحب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم یہاں پر اس نظم کو پڑھیں گے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، وہ یہ ضمیر استعمال کی گئی ہے اور اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلے، یعنی آپ طائف میں جہاں پر شرک و بت پرستی عام تھی، ہر طرف شرک و بت پرستی کا اندھیرا تھا، وہاں پر دین اسلام کی روشنی بانٹنے کے لیے، اس کا اجالا بانٹنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ سب استعارے استعمال کیے ہیں۔ اندھیروں سے مراد شرک و بت پرستی کے اندھیرے، اور اجالے سے مراد اسلام، دین اسلام کا اجالا۔ تو جب آپ تشریف لے گئے تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ اردو میں چراغ اور ہوائیں، ہوا اور چراغ، اس کا بہت گہرا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں چراغ کو عام طور سے حق کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہوا کو اس کے مقابلے میں باطل کے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مسموم آندھیاں یعنی زہر آلود زہریلی آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو، یعنی سورج جیسے روشن، اس کی سورج جیسے روشن چراغ کو بجھانے کے لیے چلنے لگیں، گرداں ہوئیں۔ تو جو شرک و بت پرستی کی زہرآلود آندھیاں تھیں، وہ اس کے سورج کی طرح روشن چراغ کو بجھانے کے لیے وہ چلنے لگیں، تیز آندھیاں، زہریلی آندھیاں۔ یہاں پر چراغ شمس آسا کا، سورج کی طرح روشن چراغ، استعارہ ہے۔ اس سے آپ کے وہ دین حق کی جو دعوت آپ لے کر چلے تھے، دین اسلام کی، وہ مراد ہے کہ اس چراغ کو جو سورج کی طرح روشن تھا، اس کو بجھانے کے لیے وہ آندھیاں چلنے لگیں، شرک و بت پرستی کی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں روشن چراغ کہا گیا ہے، سراجم منیرہ کہا گیا ہے، روشن چراغ۔ تو وہ چاہتے تھی، مسموم آندھیاں یہ چاہتی تھی کہ آپ کے سورج جیسی عظمت رکھنے والے چراغ کو وہ بجھا دیں۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اور آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، یعنی آپ کو یہ کہا گیا کہ مجنون، دیوانہ، اور کاہن کہا گیا کہ آپ
پیشن گوئیاں کرتے ہیں، آگے کی باتیں بتاتے ہیں، اور اس طرح مجنون اور کاہن کہہ کر آپ کے علم ربانی کو، علم ربانی رب کی طرف سے ملنے والا علم، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا تھا، تو آپ کو مجنون اور کاہن کہہ کر جو علم اللہ کی طرف سے ملا تھا اس کے وسوسوں کا روپ جانا، تو اس علم کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے وہم اور خیالات ہیں، آپ کے وسوسے ہیں، اور آپ کے وسوسوں کی ایک شکل ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے، کفار و مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور کس طرح کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون اور کاہن ہیں جو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا، آپ کو مجنون اور کاہن کہہ کے آپ کو جو ربانی علم عطا کیا گیا تھا اس کو آپ کے وہم اور خیالات، آپ کے خیالات کی ایک شکل مانی گئی کہ یہ آپ کے خیالات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، حالانکہ بات یہ تھی کہ آپ کو نہ کسی قسم کا کوئی شک تھا، نہ آپ کو کوئی وسوسہ اور وہم تھا، ان ساری چیزوں سے آپ آزاد تھے۔ لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں، لیکن چاروں طرف جو زہر آلود آندھیاں چل رہی تھیں وہ وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھیں۔ تو وہ جو مسموم آندھیاں تھیں وہ وہم اور گمان کے، طرح طرح کے گمان اور طرح طرح کے خیالات کے بیج بو رہی تھیں، مطلب وہ لوگوں کو بہکائے جا رہی تھی ہوائیں، یعنی وہ کفر و شرک کی جو فضا تھی، اس کا جو ماحول تھا، اس کو مصنف نے، شاعر نے بیان کیا ہے کہ جو وہم و گما، یہ جو مسموم آندھیاں چل رہی تھیں شرک اور بت پرستی کی، وہ وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھیں ہر طرف، اور وہ راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور حال یہ تھا کہ وہ جو مسموم آندھیاں تھیں، جو شرک و بت پرستی کی جو زہر آلود آندھیاں تھیں، اس سے کوئی جگہ نہیں بچ سکی، نہ شہر بچ سکے، نہ گاؤں بچ سکے، اور نہ کوئی گلی، اور نہ کوئی گھر اس سے بچ سکا۔ ہر طرف یہ شرک و بت پرستی کی آندھی چل رہی تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اسلام قبول نہ کرنے پائے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اسلامی کا خاتمہ ہو جائے، بلکہ انہوں نے یہ بھی سازش کر ڈالی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو شہید کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو کوئی جگہ، شہر قریہ کوچا، کوئی گھر ان سے نہیں بچ سکا ان مسموم آندھیوں سے۔ اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے، اور یہ جو طائف کا شہر ہے، یہاں کے آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر۔ وہ مشہور واقعہ جس میں ان سرداروں نے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا، تو وہ آوارہ لڑکے جو ہے وہ سچے پیغمبر پر پتھر برسا رہے ہیں۔ صدق پیغمبر، صدق اصل میں یہ سچائی کے معنی میں آتا ہے، صدق۔ تو صدق پیغمبر، ایسے پیغمبر جو سراپا سچائی تھے، یعنی آپ اتنے زیادہ سچے تھے کہ گویا آپ سراپا سچائی تھے۔ تو ایسے سچے پیغمبر پہ وہ آوارہ لڑکے، وہ دیوانے لڑکے، وہ آپ پہ پتھر برسا رہے تھے۔ پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں۔ شاعر نے کہا کہ ایک ایسی ذات کہ جو پھولوں کی طرح نرم اور تازگی بخشنے والی تھی، تو ایسے نرم و نازک پیکر پر وہ پتھر برسا رہے تھے دھوپ کی حالت۔ لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں، اور استعارہ استعمال کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایک ایسے نبی جو سراپا رحمت ہیں، ایسے نبی کو پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں۔ تو لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے، گویا ان کے سینوں میں پتھر رکھا ہوا ہے۔ لوگ خود بذات خود لوگ خود پتھر ہو گئے، ان میں انسانیت اور رحم اور
ہمدردی کی کوئی بات باقی نہیں رہی، وہ تو بے جان سے پتھر بن گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں پتھر اٹھا کر وہ لوگ خود پتھر بن گئے۔ انہوں نے ثبوت دے دیا کہ ہم گویا انسانیت نام کی اب کوئی چیز ہمارے اندر نہیں رہی، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، اور حال یہ ہو گیا کہ آپ کا جو جسم تھا وہ خون آلود ہو گیا، آپ کا جو جسم ہے وہ زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا، سر سے پیر لے کر پاؤں تک آپ زخمی ہو گئے۔ جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، بڑا عجیب منظر پیش کیا، دھوپ، چلچلاتی دھوپ، اس میں ریت کا منظر، اور جب آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے اور آپ کا خون رس رہا تھا تو اس کو شاعر نے عجیب انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ گویا سرخی کی وجہ سے، لالی کی وجہ سے سارا ریت منظر دھوپ میں جل گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ آگ بھی ایک لال ہوتی ہے، تو جب وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو لال رنگ اختیار کر لیتی ہے، تو گویا دھوپ بھی پڑ رہی تھی، لال رنگ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا خون کا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ سرخی کی وجہ سے، لالی کی وجہ سے ریت منظر، جو ریت کا منظر جو وہاں پر طائف جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پتھریلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، تو وہ سارا ریت منظر جو تھا وہ دھوپ میں گویا جل اٹھا، گویا اس میں آگ لگ گئی۔ بھر گئے نالین گردوں قطر دونوں خون سے، یہ بھی مرکب اضافی کی ترکیب، نالین گردوں قدر، گردوں قدر کہتے ہیں آسمان کی طرح عظمت رکھنے والے، گردوں آسمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، نالین گردوں قدر آسمان کی طرح عظمت رکھنے والی جوتیاں، تو آپ کی جو جوتیاں تھیں جو آسمان کی طرح عظمت رکھنے والی تھیں، وہ بھی دونوں خون سے بھر گئیں، اتنا زیادہ آپ کو پتھر مارے گئے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں، جس میں اتھر پاکیزہ جسم۔ اب شاعر نے بڑے عجیب انداز سے کہا کہ اب یہ پاکیزہ جسم جو سراپا انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی، وہ ان کا پاکیزہ جسم اب دھوپ میں کتنے زخم کھائے، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، آپ تو ان کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے گئے تھے، ان کو اسلام کی روشنی دینے کے لیے گئے تھے، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، ان اندھیروں نے جو ہے وہ دھوپ میں اپنا سر اٹھا رکھا تھا، مطلب یہ کہ انہوں نے بغاوت کر رکھی تھی، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، انہوں نے مخالفت کی، اور جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، اور جب فرشتہ جو ہے وہ، یعنی جب آپ کو پتھر مارے گئے، آپ وہاں سے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، جب آپ وہاں سے تھوڑی دوری پہ تشریف لے گئے، ایک فرشتہ آیا اور وہ طائف کے، اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، تو اسی کو بیان کرنا ہے، کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، کہ فرشتہ جو تھا وہ طائف کے پہاڑ کو، کوہ طائف کے پہاڑ کو طائف کے ظالموں پر، ستمگار کی جمع، طائف کے ظالموں پر گرانے کے لیے بالکل تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شک اور گمان سے بالکل آزاد تھے، آپ کو نہ کسی قسم کا شک تھا نہ وسوسہ تھا، تو آپ فوراً کیا بن گئے، آپ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، آپ اس دھوپ میں، اس دھوپ میں سے یہ مراد یہ ہے کہ ان سخت حالات میں، کیونکہ فرشتہ ظاہر بات ہے کہ جب اگر آپ اجازت دے دیتے تو فرشتہ ان کو پیس کے رکھ دیتا، تو ایسے وقت میں بھی آپ اہل طائف کے لیے، طائف والوں کے لیے آپ رحمت کی چادر بن گئے، آپ نے گویا آپ نے اس وقت بھی رحم و کرم کا اور مہربانی کا معاملہ فرمایا اور ان کو معاف کر دیا، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا سے یہاں طائف مراد لیا ہے شاعر نے، کہ اے وہ ذات کہ جس نے باغ نخلا کو، یعنی کھجور کے باغ کو
بنایا گھر سلام، کہ جنہوں نے اس کو اپنا گھر بنایا، یعنی وہاں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لے گئے، ایسی ذات پر سلام ہو۔ باغ نخلا کے مسافر پر سلام ہو۔ اور وہ باغ نخلا کے مسافر یعنی آپ جب وہاں سفر کرتے وہاں پہنچے تھے طائف، تو اس مسافر پر سلام کہ جنہوں نے نخلا کا سفر کیا، باغ نخلا کا۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، اور یقیناً اندھیروں میں اجالا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کا نام جو ہے وہ اندھیروں میں اجالے کا نام ہے، یعنی آپ نے شرک و بت پرستی کے اندھیروں میں توحید کی روشنی جلائی۔ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، اور ہمارے تاریکی کے شہر میں، شہر ظلمت میں ہمارے تاریکی کے شہر میں تیرا کلام جو ہے وہ روشنی کرتا رہے۔ وہ کلام جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، وہ کلام جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا جو یہ اندھیرا شہر ہے، اس میں ہمیشہ روشنی ہوتی رہے۔ یعنی یہ کہ اسلام ایک روشنی کا نام ہے، قرآن و حدیث ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی منزل کو طے کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی منزل کو طے کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔